السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن کا یہ پروگرام رمضان المبارک میں جاری و ساری ہے۔ آج کا مطالعہ سورہ المائدہ آیات 1 سے 3 اور سورہ کا انشاءاللہ تعارف اس میں ہم رکھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ المائدہ، اس سورہ کو سورہ المیثاق بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں مذکورہ احکام پر آخری مرتبہ عہد لیا جا رہا ہے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم عہدوں اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کو اس بات کا حکم ہے جس کا ایمان تقاضا کرتا ہے، اور وہ یہ کہ معاہدوں کو پورا کیا جائے۔ یہ آیت کریمہ ان تمام معاہدوں کو شامل ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہیں، جیسے اس کی بندگی کا التزام، اور یہ ان معاہدوں کی بھی شامل ہیں جو بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے بارے میں ہیں، ان معاہدوں کے بارے میں بھی یہ آیت موجود ہے۔ اسی طرح وہ معاہدے بھی شامل ہیں جو بندے اور اس کے والدین کے درمیان اور اس کے عزیز و اقارب کے درمیان حسن سلوک، صلہ رحمی، عدم قطع رحمی کے بارے میں نیز اس آیت کریمہ کے حکم میں وہ معاہدے بھی شامل ہیں جو فراخی اور تنگ دستی، آسانی اور تنگی، صحبت اور دوستی کے حقوق کے بارے میں ہیں، اور وہ معاہدے بھی شامل ہیں جو معاملات مثلا خرید و فروخت اور دوسری چیزوں کے ضمن میں بندے اور لوگوں کے درمیان ہیں۔ اس میں صدقات وغیرہ کے معاہدے کی پابندی، مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی وغیرہ بھی شامل ہے، جن کی پابندی کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں عائد کیا ہے، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح حق کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا اور قطع تعلق سے اجتناب وغیرہ بھی اس میں شامل ہے۔ لہذا اس حکم میں دین کے تمام اصول و فروع شامل ہیں، اور دین کے تمام اصول و فروع ان معاہدوں میں داخل ہیں جن کی پابندی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ الاہم فالاہم کے قاعدے کے مطابق
وہ چیزیں پہلے ذکر کی گئی ہیں جن کی وجہ سے پچھلی امتیں گمراہ ہوئی تھیں۔ مچھلیوں کے شکار کی آزمائش میں یہود پیچھے رہ گئے تھے، لہذا یہاں ہم پر دوران احرام شکار کرنے کی پابندی رکھی جا رہی ہے۔ اللہ کے احکامات کی حکمت بتائی گئی ہے کہ یہ اپنے بندے کی آزمائش کے لیے ہوتے ہیں، اور شاعر یعنی شعیرہ کی جمع ہے، ایک لفظ استعمال ہوا ہے جو شاعر، یہ شعیرہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے انتہائی معزز نشانی، انتہائی معزز نشانی، کسی اہم دینی اور روحانی حقیقت کا مظہر و پیکر جن کا ظاہراً اور باطناً احترام مطلوب ہوتا ہے۔ اس کو ہم شاعر کہتے ہیں، شاعر۔ اور ہدی کا لفظ استعمال ہوا ہے اللہ کی رضا کے لیے بطور ہدیہ بیت اللہ میں پیش کیا جانے والا جانور۔ اور قلائد کا لفظ استعمال ہوا ہے، قلادہ کی جمع ہے، پٹے کو کہا جاتا ہے، مراد وہ جانور ہیں جن کو بطور نشانی گلے میں پٹے ڈالے جاتے تھے تاکہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ حاجیوں کو نقصان پہنچانا اللہ سے دشمنی کے مترادف ہے۔ اسلامی شعائر کی توہین کے جواز کے لیے دشمن کی دشمنی کو بھی دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ حالت احرام میں شکار وغیرہ اس حالت کی درویشانہ مزاج کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روک دیا گیا تھا، اب اور مسلمان اب مضبوط بھی ہو چکے تھے، لہذا مشرکین کی دشمنی کی وجہ سے حرم مکہ کی توہین کا اندیشہ تھا، لہذا پہلے ہی سے خبردار کیا گیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ تفصیل 5 چیزوں کی یہاں پہ آتی ہے ہمارے سامنے۔ وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، وہ جانور جو چوٹ سے مرا ہو، اور پھر کسی اوپر جگہ سے گر کر مرا ہو، جو دوسرے جانوروں کے سینگ سے زخمی ہو کر مرا ہو، اور کسی درندے نے چیڑ پھاڑ کر اس کو مارا ہو۔ یہ 5 قسم کے جانوروں کی تفصیل بھی ہمیں ملتی ہے۔ پھر لفظ استعمال ہوا ہے نصب کا، جسے درگاہ، دیوتا، مزار، قبر وغیرہ جو ہے اس میں شامل ہے۔ قبروں اور مزارات پر ذبح ہونے والے جانور اس حکم میں شامل ہیں، چاہے ان پر اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا گیا ہو۔ مزار، قبروں یا اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی خوشنودی کے لیے قربانی ممنوع ہے۔ لفظ استقسام جو ہے اس کا مطلب ہے حصہ، قسمت یا تقدیر معلوم کرنا۔ اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے ان آیات میں ازلام، فال یا لاٹری کے لیے استعمال ہونے والے تیروں کو کہتے ہیں، جو عرب استعمال کرتے تھے، جبکہ موجودہ دور میں اور بہت سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جوئے اور غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے حلال چیزوں کو حرمت لائق ہو جاتی ہے۔ واضح کر دیا گیا کہ آج کے بعد کافروں اور مسلمانوں کے معاشرتی انقطاع کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہیں پہ الیوم اکملت لکم دینکم والی بات بھی آتی ہے
کہ تکمیل دین جس سے مراد وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، جبکہ اتمام نعمت سے مراد وہ شریعت جو غار حرا سے شروع ہوئی تھی اور شروع ہو کر 23 سال کے عرصے پر محیط تھا، اور یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے دین کا نام دین اسلام ہے۔ اضطرار سے مراد ایسی حالت ہے کہ بھوک سے نڈال ہو کر بندے کو موت یا حرام کھانے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے تو بقدر ضرورت حرام کھایا جا سکتا ہے اضطرار کی حالت میں۔ مخمصہ سے مراد سخت بھوک ہے، مخمصہ سے مراد یہاں پہ سخت بھوک ہے۔ متجانف مائل رجحان یا ہیجان رکھنے والا، متجانف کا مطلب مائل رجحان یا ہیجان رکھنے والا۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام، صدق اللہ العظیم۔ تو یہ تھی آج کی آیات جو ابھی ہم نے اس کے پہلے حصے میں پیش کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔